والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. غوث اعظم ثمنی بے شروع ساما مددی اجلئی دین مددی تابع ایمان مددی انتظار کرم تشک منی آئندہ اے خدا جو خدا دین و خدا دا مددی بگیتا بھی بلا استاد تشبیر وہی مانو شکستہ رات و کشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت ہمیں سے بے قصا چارہ سازی درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نو شہی بزم جنت دانائے سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجنی کل فکا درد اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو گلے اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اور بلند ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. آج کی یہ محفل جو سالانہ محفل کے طور پر اس آستانے پر انعقاد پذیر ہوتی ہے اس حوالے سے ہم سب اس میں شریک ہیں اور برادر قدر پیر سید تاج بابو صاحب نے مجھے جس عنوان کے متعلق حکم دے کر پابند کیا میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سردی کا موسم ہے بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنا نامناسب سمجھتا ہوں لیکن جو میرے احباب کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کو بھی راحت ہوگی اور بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا سامان ہوگا. امام اہل سنت فکر آخرت کو
قوم کے سپرد کرتے ہوئے اور آخرت کی فکر کی جوش جگاتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے جو آخرت کی راہ ہے، جس کی طرف میرا اور آپ کا سفر جاری ہے اور سب کا سفر جاری ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے دماغ کو میرے ساتھ گشت لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن چھوڑا، دور جانا ہے رہا دن چھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے، اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، کل وہاں دید کا دن آج یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، جب وہ غفار ہے، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت کا ایک تصور عطا فرماتے ہوئے، اللہ کی کتاب ذکر آخرت دیتے ہوئے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کن کن باتوں کے متعلق سوال فرمائے گا اس کا تصور عطا کرتے ہوئے، اس لیے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور سے تقریباً 1400 سال بلکہ 1450 سال دور ہو چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جتنا دور ہوتا جائے گا اتنی غفلت آتی جائے گی، اتنی انسان کے اندر بے باکی آتی جائے گی، اتنا انسان بہترین زمانہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگا ہوا زمانہ ہے، جو دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر ظاہری طور پر حیات تھے، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد درجہ اور کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درجہ اور کم ہوتا ہے، اسی طریقے سے درجے جیسے جیسے کم ہوتے جائیں گے لوگوں کے اندر گناہوں کے جذبات بڑھتے جائیں گے، لوگوں کے اندر بے باکی کے تصورات بڑھتے جائیں گے، لوگوں کے اندر بے حیائی بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اندر بدکاری بڑھتی جائے گی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن انسان یہ تصور نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمت دے کر کے بھول گیا ہے، اچھی طرح یاد رکھنا قدرت نے انسان کو جو جو نعمت دی ہے وہ نعمت دے کر قدرت بھول نہیں گئی ہے، میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، اور اللہ کا اعلان ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ انسان سے حساب نہیں لے گا، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ غفلت کی زندگی گزارنے والوں، بے باکی کی زندگی گزارنے والوں، آوارگی کی زندگی گزارنے والوں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے زندگی گزارنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم اس سے حساب نہیں لیں گے، حساب لیے بغیر چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، اور کتنا لیا جائے گا، کہاں تک لیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی
اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یارا فرمایا نا، دکھائیں گے تمہاری نیکی تمہیں قیامت کے دن۔ تھوڑا تصور کریں، قیامت کے دن تمہاری نیکی تمہیں دکھائیں گے، اور قیامت کے دن تمہاری بدی بھی تمہیں دکھائیں گے، قیامت کے دن تمہاری برائی بھی تمہیں دکھائیں گے۔ دکھانے کے لیے کہا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ بلا تمثیل غور کیجیے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی بندے نے چوری کی، کسی بندے نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد اس کو کسی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر کہا اے فلاں تو نے چوری کی، تو بولو وہ بندہ اتنا شرمندہ نہیں ہوگا، وہ بندہ اتنا نادم نہیں ہوگا، اس پر کوئی اثر اتنا نہیں پڑے گا، وہ کہہ بھی سکتا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں چور نہیں ہوں، میں نمازی ہوں، میں نیک بندہ ہوں، میں اچھا انسان ہوں۔ اگر انسان کو اس کے گناہ کے متعلق بولا جائے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ وہ چوری کر رہا تھا، چوری کرتے کرتے اس کی ویڈیو بنا لی گئی، اور ویڈیو بنانے کے بعد مجمع عام میں وہ ویڈیو چلا دی گئی، اور کہا دیکھو یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی ہیں، تو بتاؤ اس وقت تو اس پر کیا گزرے گی؟ کچھ بولا نہیں جا رہا کہ آپ چور ہیں، کچھ بولا نہیں جا رہا کہ آپ پاپی ہیں، وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور وہ ویڈیو چل رہی ہے لوگوں کے سامنے، اور کہا جا رہا ہے یہ آپ ہی ہے۔ اب تھوڑا تصور کرو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رات کی تاریکیوں میں پاپ کرنے والوں، رات کے اندھیرے میں پاپ کرنے والوں، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، گناہوں کے حوالے سے بے باک ہو جانے والوں، اکیلے میں گناہ کر کے سفید اور قیمتی لباس پہن کر لوگوں کے درمیان عزت دار بن کر آنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح۔ قرآن کہتے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرے کے برابر ایک بدی کی ہوگی، ایک پاپ کیا ہوگا، وہ بھی تمہیں بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پورا میدان محشر جمع ہوگا، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اقطاب سب ہوں گے، اور قدرت کا کیمرہ، یہ دنیا کا کیمرہ نہیں، قدرت کا کیمرہ چلایا جائے گا۔ زنا کرنے والا یہ تو ہی ہے، تو رات کو زنا کرے تو یہ تو یہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت انسان کی شرمندگی کیا ہوگی، اس وقت انسان کی ندامت کیا ہوگی کہ شراب پینے والا تو ہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں تیرے گناہ تجھے بتائے جائیں گے، اور کتنے ذرہ برابر بھی کیا تو بھی بتائے جائیں گے۔ جیسے نیکی بتائی جائے گی ویسے تیرے پاپ بھی بتائے جائیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر 4 لوگوں کے سامنے کسی کے گناہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان گلی میں سر جھکا کر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، گردن اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا کے 4 لوگوں کے سامنے گناہ کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس دنیا میں کیسے جیوں گا کہ میرے دوستوں کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا، میرے محلے والوں کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا۔ اے نادان انسان سوچ تو صحیح، دنیا میں 4 لوگوں کو پتہ چلا تو تیری ندامت اور تیری ذلت کا عالم یہ ہے۔ میدان محشر میں تو تیرے گناہوں کی کو گویا کہ قدرت کی اسکرین پر جیسا کہ اس کی شان کے مطابق بنائی ہوئی ہے، جب تیرے گناہ چلائے جائیں گے 1 گناہ نہیں ہوگا، 2 گناہ نہیں ہوں گے، 10 گناہ نہیں ہوں گے، تیری پوری زندگی کا نام اعمال ہوگا۔ ہاں نمازوں کے اوقات میں کیرم کھیلتے بیٹھنا، نمازوں کے اوقات میں تاش کے پتوں کو کھیلتے ہوئے بیٹھنا، نمازوں کے اوقات
ساتھ میں گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھنا، کبھی شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب پینا، کبھی اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا، کبھی اپنے بچوں پہ ظلم کرنا، کبھی اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنا، کتنے گناہوں کا غبار اپنے نامہ اعمال کے دفاتر میں بحیثیت گندگی کی ہم درج کرا چکے ہیں۔ کبھی سوچا میدان محشر بپا ہوگا؟ کون سا میدان محشر جہاں جبریل بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے؟ کون سا میدان محشر جہاں نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں آدم علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ اکبر خدا کی خشیت سے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں ہم جیسے پاپیوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کروں خدا کے لیے۔ یہ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر کتنے گناہ کرو گے، اپنے اللہ کو کتنا ناراض کرو گے، رب کو کتنا ناراض کرو گے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہم زمین پہ گناہ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ پاپ کرنے آئے تھے؟ کیا ہم زمین پہ اللہ کو ناراض کرنے آئے تھے؟ آؤ آؤ، جو معصوم لوگ ہیں، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ گناہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب ہو کر کے نہیں گزرتا، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ اور وہ معصوم کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ فرشتے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ ذرا دیکھو معصوم لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا۔ تھوڑا سا آج ہم میدان محشر گھوم لیتے ہیں تصورات کی دنیا میں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے، چونکہ مجھے باپو نے عنوان بھی دیا تھا کہ آپ کسی اصلاحی عنوان پہ گفتگو کریں، تو میں نے سوچا میری قوم جنت کے بہت ٹکٹ خرید چکی ہے، ذرا حقائق میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ توجہ سے سننا، یاد رکھنا، اس دنیا میں میں بھی اور آپ بھی پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی آئے تھے اور نہ اب اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ بس لاسٹ چانس ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، یہ دنیا ہی پر آخرت کا انحصار ہے۔ دنیا میں جیسے زندگی گزارو گے آخرت میں ملنا کچھ نہیں ہے، وہی ملے گا۔ یہاں ہم بولنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ میں کہ بہت سارے لوگ کسان ہیں نا، کسان، اللہ اکبر، آج تو بیچارے کسانوں پر بھی جو ہے بڑی عجیب سی کیفیت بن آئی ہے۔ اللہ کرے کسانوں پر رحم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسان ہے آپ، دیکھو کسان کرتا کیا ہے۔ کسان جب کاٹنے کے دن آتے ہیں تو کاٹتا وہی ہے جو اس نے بویا تھا۔ ایک کسان وہ ہے جب بونے کے دن ہے تو وہ شراب پی رہا ہے، بونے کے دن ہے کرکٹ کھیل رہا ہے، بونے کے دن ہے کسان، بونے کے دن ہے، بونے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فصل ڈالنے کو بونا ہی کہتے ہیں۔ بونے کے دن ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ بدمستیاں کر رہا ہے، پارکوں میں گھوم رہا ہے۔ بونے کے دن ہے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ اور اس کے بعد بونے کے دن تھے، محنت کرنے کے دن تھے۔ بہت سارے کسان صبح کو نکلتے تھے اندھیرے منہ، چھوٹے منہ، نہار منہ، خالی پیٹ نکلتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے نکلتے تھے اور شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ کبھی ہل چلا رہے تھے، کبھی وہ کھیت جوت رہے تھے، کبھی بیج بو رہے تھے، سر کا پسینہ پیر کو آ رہا تھا، یہ بیٹھا بیٹھا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ دیکھو بے وقوف کو، بڑی محنت اس کو پڑنے لگی ہے، بڑی محنت اس کو سجائی دے رہی ہے۔ میں تو دیکھو کیسے مزے لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں، زندگی کا لطف میں لے رہا ہوں۔ دیکھو میں تو موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، میں تو یوٹیوب پر یہ دیکھ رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، میں تو رنگریلیاں کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کرے گا وہ بیچارہ کسان، کچھ کہے گا نہیں۔ کسان وہ بھی ہے، کسان یہ بھی ہے۔ اس کے بعد کسان نے بیج بو دیا، اور جب کسان نے بیج بو دیا تو پھر قدرت کو کے کرم کو پیار آ گیا، قدرت کے کرم کو پیار آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ کسان کی محنت تھی، کسان کی محنت تھی، خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ کالی کالی گھٹائیں آئی محبوب کی زلفوں کے صدقے۔ میں جب تصور کرتا ہوں کہ گھٹائیں آتی کیوں ہے تو گھٹائیں اس لیے آتی ہے جب بھی آسمان محبوب کی زلفوں کا تصور کر لیتا ہوگا اور سب آسمان کو کالی گھٹائیں کھا جاتی ہوگی، اس لیے کہ میرے امام کے چھوٹے بھائی نے کہا ہے ان کی سانسیں نہیں محبوب کی گھٹا کھائی ہے، ان
آئی ہے. جب میں کائنات کو عشق کی نگاہ سے تصور میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں صبح کیوں ہوتی ہے. تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ جب کائنات کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا تصور کر لیا جاتا ہے تو زمین پر صبح آتی ہے, اور جب زلفے مصطفیٰ کا تصور کر لیا جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے. مصطفیٰ کے یاروں کے علاوہ کا تصور, رخسار کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر شفاعت کھل جاتی ہے, اور پر شفاعت کھل جاتی ہے, اور پھر ان کے رات میں امت کے جب میں رونے والے آنسو کا تصور کیا جاتا ہے تو آسمان پر ستارے جھلملانے لگتے ہیں, ان کے ناخنوں کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر ہلال پہلی شب کی شکل میں, چاند کی شکل میں طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پتا چلا پوری کائنات تصور مصطفیٰ پر چل رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کسان نے بیج بویا, کسان نے ڈھل جوتا, کسان نے کھیت صاف کیا, اور اس کے بعد جب بیج بو دیا تو قدرت کے دریائے کرم کو جوش آیا, اور پھر کالی کالی گھٹائیں آسمان پہ چھا گئی. ایسا برسا کہ کھیتوں کے اندر جو ہے پانی سے کھیتوں کو سیراب کر دیا. پھر اس کے بعد وہ محنتی کسان محنت کر کے اللہ کے کرم پر اب اس نے گویا کہ اپنی ناؤ کو چھوڑ دیا. اور پھر چند دن گزرے تھے کہ ننھی سی کوپلیں اٹھنی شروع ہوئی, اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ کھیت ہرے کھیت میں تبدیل ہو گیا. پھر اس پر جو ہے ایسی فصل آئی. اب چند ماہ گزرنے کے بعد جو محنت کر رہا تھا اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا, جس نے محنت نہیں کی تھی اس کے بھی کاٹنے کا وقت آیا. دونوں کے کھیت میں اب فرق یہ ہے کہ جو عیاشی کر رہا تھا, بدکاری کر رہا تھا, ٹائم پاس کر رہا تھا, اس کا کھیت تو اب کانٹوں سے بھرا پڑا ہے, اس کا کھیت تو بے شرم گھاسوں سے بھرا پڑا ہے, اس کا کھیت تو چاہے وہ ناکام آنے والی پیلی پیلی گھاسوں سے, دکھ دینے والی گھاسوں سے بھرا پڑا ہے. اور اس کا کھیت جس نے محنت کی تھی, جب ہوا چلتی ہے تو کسان کا دل کھل اٹھتا ہے, کیسے میرا چمن لہلہا رہا ہے. اور جب کاٹنے کے دن آتے ہیں اب وہ روتا ہے اور یہ ہنستا ہے کہ محنت کر رہا تھا اور وہ عیاشی کر رہا تھا, لیکن کاٹتا وہی ہے جو بوتا ہے. دنیا میں آئے کیوں ہو, جیسے کسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ہم دنیا میں بونے کے لیے آئے ہیں. اگر محنت کرو گے, کبھی تہجد میں اٹھ کر محنت کرو گے, کبھی فجر میں اٹھ کر محنت کرو گے, شہر میں کاروبار چھوڑ کر کے محنت کرو گے تو اپنی زندگی کے کھیت میں ہل چلانا ہوگا. پھر کبھی تلاوت قرآن کا بیج بو گے, کبھی درود مصطفیٰ کا بیج بو گے, کبھی اللہ ہم سے باری تعالیٰ کا بیج بو گے, کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کا بیج بو گے, کبھی نیکی پرہیزگاری کا بیج بو گے, کبھی کسی نابینا کو راستہ پار کرا کر کے جو ہے وہ اللہ کو اگر کسی کی مدد اور خلق خدا کا خدمت کا بیج بو گے, کبھی کسی غریب کی شادی کرا کے گویا کہ حج اکبر سے بڑا ثواب پانے کا بیج بو گے, کبھی کسی بھوکے کو اپنے حصے کا کھانا کھلا کر کے اللہ اکبر صلہ رحمی کا بیج بو گے. بیج بوتے جاؤ گے, بوتے جاؤ گے, بوتے جاؤ گے. پھر قدرت کو ہماری ان بوتے ہوئے اور اپنے جوتے ہوئے اپنے حل چلائے ہوئے گویا کہ زندگی کے اس کھیت پر اللہ کو رحم آئے گا, پیار آئے گا تو میرا اللہ اپنے کرم کی قبولیت کی بارش فرمائے گا, ہماری نیکیوں کی زمین پر قبولیت کی بارش فرمائے گا, اور پھر وہ نیکیوں کا لہلہاتا ہوا چمن نظر آئے گا. لیکن یہ چمن کب نظر آئے گا؟ اللہ اللہ, جو لوگ آج آوارگی کر رہے ہیں, جو آج عیاشیاں کر رہے ہیں, جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی تو گویا کہ ان لوگوں کا وہی حال ہوگا جو آوارگی کرنے والے کسان کا حال کھیت کو کاٹتے وقت ہوتا تھا. اور جن لوگوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی موت کے وقت ان کی خوشیوں کا حال وہ ہوگا جیسے لہلہاتے ہوئے کھیت کے وقت کسان کی خوشیوں کا حال ہوتا ہے. اسی لیے تو مرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جب موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, وہ سفر میں مسکراتے ہیں, جنازے میں بھی مسکراتے ہیں, قبر میں بھی مسکراتے ہیں. کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ نیکی کی کھیتیاں دیکھ کر کے لہراتا ہوا چمن دیکھ کر فوٹو پہ مسکراہٹ آئی. دنیا کی میری محنت ضائع نہیں ہوئی تو میں صبح کو اٹھ کر فجر میں مسجد جاتا تھا. آج میری وہ کھیتی کا چمن لہلا رہا
ہے, لوگوں کی مدد کرتا تھا, نیکیوں کا چمن لہرا رہا ہے, تو وہ روتے ہوئے آیا تھا اور مسکراتے ہوئے جاتا ہے. لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر آوازی کیا, کھیل کود میں مصروف رہا, تو پھر وہ روتے ہوئے آیا تھا, روتے ہوئے جاتا ہے, تو یہ دنیا میں وہی ملے گا دنیا میں جو بوگے آخرت میں. میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوگے وہی کاٹو گے. کیا بو رہے ہو, کیا بو رہے ہو نفرتوں کے بیچ, کیا بو رہے ہو بغض عداوت کے بیچ, کیا بو رہے ہو زنا اور بدفعلیوں کے بیچ, کیا بو رہے ہو جوئے اور تاش کے پتوں کے بیچ, کیا بو رہے ہو ماں باپ کو مارنے ڈانٹنے پیٹنے کے بیچ, کیا بو رہے ہو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بیچ, کیا بو رہے ہو خدا کے غضب کو دعوت دینے کے بیچ. کچھ نہیں ملے گا اس سے زیادہ, جو بوگے وہی کاٹو گے, جو بوگے وہی کاٹو گے. اس دنیا میں کسان کی حیثیت سے آئے ہو, اس دنیا میں حیثیت سے کسان آئے ہو, بونے آئے ہو, کیا بو رہے ہو. ہوشیار کسان وہ ہے جس کا مارکیٹ ہوتا ہے وہ بوتا ہے, جس کا مارکیٹ عروج پہ ہوتا ہے وہ بوتا ہے. اب اگر ہوشیار بننا ہے تو دیکھو آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا ہے, آخرت کی مارکیٹ میں چلنا کیا, اس کو دیکھو. واللہ آخرت کی مارکیٹ میں کیا چلے گا, خوف خدا, عشق مصطفیٰ, نیکیاں, پرہیزگاریاں, تقدس, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا. تو دنیا میں بونے آئے ہیں, غفلت مت کرو, سستی مت کرو. یہ بونے کے بعد جب کاٹنے کے لیے جائیں گے میدان محشر میں, تب محشر کا حال کیا ہوگا. وہی جو روایت پیش کرنے چلا تھا اس کی طرف آتے ہیں. مجھے سردی کا بڑا خیال ہے آپ کے حوالے سے, اس لیے میں جلدی سے چلوں گا اور تیزی سے گفتگو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کیا حال تھا, کیا حال ہوگا, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے غیب کا نبی کا فرمان ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہیے, اور ان سے بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں, کیونکہ عورتوں کو بھی کپڑوں کا شوق رہ گیا, زیور کا شوق رہ گیا, دنیا کی عیش پرستی کا شوق رہ گیا. ان کے دل میں بھی اب وہ سیدہ فاطمہ والی فکر نہ رہی, اما عائشہ والی فکر نہ رہی. ہاں, میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ حسین پیدا ہو رہے ہیں, حسن پیدا ہو رہے ہیں, زین العابدین پیدا ہو رہے ہیں, محمد باقر پیدا ہو رہے ہیں, جعفر صادق پیدا ہو رہے ہیں, موسیٰ کاظم پیدا ہو رہے ہیں, علی رضا پیدا ہو رہے ہیں, تقی پیدا ہو رہے ہیں, نقی پیدا ہو رہے ہیں, حسن عسکری پیدا ہو رہے ہیں, غوث العظم دستگیر پیدا ہو رہے ہیں, غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں, محبوب الہی پیدا ہو رہے ہیں, فرید الدین گنج شکر پیدا ہو رہے ہیں, صابر کلیر پیدا ہو رہے ہیں, اللہ اکبر علاؤلت پنڈوی پیدا ہو رہے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہو رہے ہیں, حاکم پیر پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں. اسلام دشمنوں نے غور کیا یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں, تو وہ پہنچے نتیجے پر, اس نتیجے پر پہنچے کہ کمپنی میں مال اس کا اچھا نکلتا ہے جس کی ڈائی اچھی ہوتی ہے, جس کی ڈائی اچھی ہو اس کا مال بھی اچھا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر کمپنی کا مال مارکیٹ میں اپنی دھاپ بٹھا چکا ہے تو مٹیریل پہ نہیں گھبرانا, گھبراہٹ ہے ڈائی سے. ڈائی بگاڑ دو, ڈائی خراب کرو. ڈائی کون ہے؟ اس لیے کہ باپ کا کام مٹیریل فراہم کرنا اور ماں کا کام ڈائی کی حیثیت. جس کمپنی میں ڈائی اچھی ہوتی ہے اس میں مٹیریل کیسا ہی ہو تو پھر مال اسی کے ڈائی کے مطابق ڈھل کے نکلتا ہے بلا تمثیل. اگر ماں ملک ہے کیسی ڈائی ہو تو کیسا مٹیریل نکلتا ہے اور مال نکلتا ہے جس کی ایک پکار سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے.
حاصلوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، لیکن غریب نواز کی پیدائش کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے. تو لوگوں نے پلان بنایا ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو ماں. جب ماں بگڑے گی تو ان کے یہاں چور چکے ڈاکو پیدا ہوں گے. عبد القادر جیلانی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، معین الدین اجمیری کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، فرید الدین گنج شکر کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، نظام الدین محبوب الہی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے. محبوب الہی پیدا ہوں گے، محبوب الہی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. ماں بگاڑ دو. اور انہوں نے ماں بگاڑ دیا. اور ماں بگاڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیریل بنائے، فلمیں بنائی، پکچر بنائے، چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے. آج ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے، پتلے کپڑے، پینٹ شرٹ پہناتے ہیں. بچی تو ہے، بچی تو ہے. یہ چھوٹے کپڑے بچیوں کے کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟ یہ انگریزوں نے بنائے، اسلام دشمن عناصر ہیں. جب مارکیٹ میں بڑی عورتوں کے کپڑے پتلے اور چھوٹی آستین کے آئے اور پینٹ شرٹ آئے، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا. کیوں؟ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچپنے سے کبھی اس کو نہیں پہنا تھا. بچپنے سے نہیں پہنا تھا تو فکر تھی، بچپنے میں نہیں پہنا تو ابھی کیا پہنیں گے. تو چونکہ اسلام دشمن عناصر دور تک کا پلان بناتے ہیں، دیر تک کا پلان. آپ کو ہمیں کیا، ہمیں تو 4 دن کی بھی کا بھی پلان ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہی تو اپنا حال ہے نا. قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو سوال ہے. قوموں کو سوال یوں نہیں آتا. جس قوم کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تیسرا چاند سجائی نہیں دیتا، وہ قوم کیا پلان کرے گی؟ جن کے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پلان نہ ہو. کسی نے لا کے کھڑا کیا میرا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے، آگے کیا پڑھائیں گے؟ آپ دعا کر دو حضرت. کوئی پلان نہیں، کوئی آپ دعا کر دو. یہ زمانہ دعاؤں کی تمنا ہے، تمہیں لے ڈوبے گی. آپ دعا کر دو. ہم دعا کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی. مصطفیٰ جان رحمت خود دعا کرنے والے بھی تھے، جامع دعا بھی تھے، شام دعا بھی تھے. بلکہ یوں کہوں ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو ڈھونڈتی ہے، اور باب اجابت الہی مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کو ڈھونڈتا ہے. کہتے میرے نام کہتے عنایت کا جوڑا، اجابت سے تھا دلہن بن کے نکلی دعائیں وہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں. جس کی دعا کو جھک کر اجابت گلے سے لگا، جھک کر، ذرا جھک کر کا انداز بھی تو کہیں بنا سکتا ہے. جس کی دعاؤں کے لیے اجابت جھک جائے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، وہ ہے میرے نبی کی دعا. لیکن حضور نے ہر کام دعا سے نہیں کیا، اور بتا دیا کہ سب کام دعا سے نہیں ہوتے. کسی کام کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چکوانا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گورو پسند دفن کرنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں، کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. سب دعا سے نہیں ہوتے. جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو. خود فریبی کا شکار مت ہو. اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا، جنہیں کچھ آئے نہ جائے، علی کا بھالا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جا میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہوتا. یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا. ہاں برا لگے تو معاف کر دینا، ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا. حضور کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا وہ. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میرے سر پہ رکھ دینا سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا، اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے. ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ قابل تھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا. لیکن حضور
صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے، حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے۔ اگر حضور اس سب پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گٹی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا، لیکن حضور نے کہا نہیں، جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا، حالانکہ بنا سکتا لیکن پھر بھی نہیں بناتا، تو تم بھی میدان عمل میں کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے۔ تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے۔ کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا۔ ایک دن میں گٹکا کھا کر کئی 100 روپے کا تھوکنے والوں، کئی 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں، شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر مجرموں میں پیسے اڑانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین، کچھ کی زمین، اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو، اتنا بڑا افسوس ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو، ورنہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کے تجربات۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے کے کام کے بھی نہیں رہ جائیں۔ ہاں، اس لیے تھوڑا کھاؤ، سال میں 4 لباس پہننے کی بجائے ایک ہی پہنو۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن عہد کرو۔ آج صرف ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت نہیں ہے، جہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ قوم کو اوپر لے جائے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے بات کو بھی اللہ عبادت کا سبب بتاتا ہے۔ ہمارا مذہب دقیانوسیت والا مذہب نہیں۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، عہد کرو۔ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے پلان بتاؤ، پہلے سے پلان تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا کی وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جن کے پاس پلان ہوتا ہے، جن کے پاس منصوبہ ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، دن بھر کام پہ رہیں گے اور شام کو آ کے موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کا کھلونا کب تک کھیلتے رہو گے؟ مت کھیلو یہ موبائل کا کھلونا، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، یہ کھلونا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت کو دیکھو، ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کھانا، اسی لیے ہم کھانے کو ٹائم پر کھاتے ہیں، اور جو بے ٹائم کھاتا ہے پھر وہ بیماری پڑتا ہے۔ جب کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اس کو بھی حد سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جو موبائل نہ جسم کے لیے ضروری، نہ روح کے لیے ضروری، نہ دماغ کے لیے ضروری، نہ سوچ کے لیے ضروری، اس میں اتنا ڈوب کے لکھ لو۔ یہ میرے دل کا، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقرر کا یہ عنوان ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا لے آئے؟ میں یہ کوئی خطیب کے حیثیت سے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا، اس لیے کہ خون کے رشتوں کے بھائیوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دین کے رشتوں کے بھائیوں کی۔ تم میرے نبی کے امتی ہو اور میں تمہارے نبی کا امتی ہوں، اور یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دین کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہی کہہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پلاؤ ان کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس ہے، ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پلاؤ اس کو پینٹ شرٹ، پلاؤ اس کو جینس ٹی شرٹ۔ بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے، جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے۔
وہ اس میں عید نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے۔ اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، اس لیے کہ جب تک کہ سودا نرم ہوتا ہے، ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے ادھر جھکا لے، جدھر چاہے جھکا لے یا سیدھا رکھے، آپ کے اختیار میں ہے۔ جس دن تناور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے بادشاہن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ۔ آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی۔ غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو۔ پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو۔ یہ 3 باتیں سکھا دو۔ اب جب وہ جوان ہوگا پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر، جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا۔ دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی نے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا۔ جب دونوں محبتیں جمع ہو گئی تو کہا وہ قرآن کی عمل کرے تو یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اما عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کیسی۔ بچیوں کو یہ بتایا جائے۔ اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے۔ ہماری پہلی ام المومنین جو محسنہ اسلام ہے، اسلام کی محسنہ ہے۔ ہاں، نبی پر اس وقت جب سر زخمی ہو جاتا تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کو پٹی باندھتی تھی۔ میں تو جب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں یا سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس ماں کا مرتبہ کون جان سکتا ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ جیسی جس کی بیٹی ہو، وہ ماں کا مرتبہ کیا ہو۔ بلکہ ایک بات کہوں، سیدہ خدیجہ کا مرتبہ پیش کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں اترے تو اللہ کرے اتر جائے اور وہ مقدس ماں کی ہم معتقد ہو جائیں۔ دیکھو فاطمہ وہ ہے نا، فاطمہ وہ ہے جو پل صراط سے گزرے تو عرش سے ندا آئے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ محشر والوں اپنی نظریں جھکا لو، بار بار سنائیں، تکرار کے طور پہ نہیں، اصل عنوان کی طرف آنے کے لیے تمہید کے طور پہ۔ جس کے لیے محشر والوں کی گردن جھکے گی وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ نبی جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ بدا تو منی جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جگر کا ٹکڑا ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والی ایسی خاتون جو سواری پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی، جس کی نکیل حضرت مریم کی، جس کی سواری کی نکیل مریم کبریٰ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، توجہ، جس کے قدموں کے نیچے نوجوانان جنت کے سردار کی جنت، سرداران جنت کی جنت، سرداران جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کی جنت سیدہ زہرا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری
ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری خدیجہ کی میں منقبت کیا بیان کروں، لیکن ہماری قوم کی بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کون ہے، نہیں پتہ ہے، کبھی نہیں، ہیروائن کون ہے، کون سی اداکارہ، کس خاندان سے، سب پتہ ہے، نبی کی پہلی زوجہ، نبی کی پہلی زوجہ کا، اور ایک بات بتاؤں، نبی کی پہلی شریک حیات، اب توجہ آپ کی، نبی کی پہلی شریک حیات، شریک حیات کا مطلب جب تک حیات ہے تب تک شریک، میری اور آپ کی حیات ہمیشہ نہیں، اس لیے ہماری بیویاں شریک ہے، مرنے کے بعد فریق ہے، لیکن نبی کی حیات کی کوئی مدت نہیں ہے، تو نبی چلائے اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ہمیشہ زندہ ہے، تو جیسے وہ کل شریک تھی ویسے نبی کی شریک ہے، نبی کی شریک ہے، اسی لیے نبی کی بیویوں کو آج تک ہم بیویاں ہی کہتے ہیں، اوروں کی بیویوں کو مرنے کے بعد بیوہ کہتے ہیں، لیکن ہم نبی کی بیوائیں نہیں کہتے، کہہ بھی نہیں سکتے، بیویاں ہی کہتے ہیں۔ ان کو ہوش آنا چاہیے جو کہتے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، جب مٹی میں مل گئے تو پھر یہ بیویاں کیسے رہی، کیونکہ مٹی میں مل جانے والوں کی بیویاں بیویاں نہیں بلکہ بیوہ رہتی ہے، تو میرے نبی کی بیویاں اب بھی بیویاں ہیں، تو یہ بیویاں بتا رہی ہے کہ جب بیویاں بیویاں ہیں تو وہ مرے نہیں ہیں بلکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والا، ایک الگ کا عنوان ہے، لیکن بات یہ کہنے چلا تھا منصوبہ بڑا خطرناک ہے، بچیوں کو بگاڑو بیٹیوں کو، اس لیے کارٹون آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں مجبور ہوں، 6-6 7-7 سال کی بچیوں کو سیریلوں میں زنا کرتے بتایا جاتا ہے، ہم غافل ہیں، ہم نے موبائل دے دیا بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو دے دیا، خدا کے لیے رحم کرو اپنے حال پہ، ماں بگڑے گی نا، ماں کا پیٹ کمار کی آوے کی طرح ہے، کمار کا چکا صحیح چلے گا نا چکا تو برتن صحیح ترتیب پائیں گے، اور جب چکا خراب ہو جائے گا نا تو پھر برتن صحیح نہیں ہوگا، تو کمار کی یہ ساری فنکاری منحصر ہے اس چکے پر، ویسے ہی ہماری نسلوں کا انحصار ہے ماں پر، ماں پر، ماں مت بگڑنے دو، اور لوگ ماں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، آج پھر کردار فاطمہ زندہ کرو، بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنی سیدہ فاطمہ کی نسل میں اچھی اچھی ہستیاں ہوئی کسی عورت کی نسل میں نہیں، اٹھا لے تاریخ، پڑھ لیں آپ، جنتی جوانوں کے سردار 2 ہیں، ایک امام حسن ایک امام حسین، دونوں فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، ائمہ اہل بیت، ان کے بعد اگر آپ گنیں تو 9 ہیں، اور وہ سب 9 کے 9 سیدہ فاطمہ کے بیٹے، غوثیت کبریٰ پر فائز، جس کے ہاتھ سے قیامت تک ولایت بٹے گی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے، ہند کے کفرستان میں ایمان کا نور پھیلانے والا سیدہ فاطمہ کا بیٹا، اجڑی ہوئی دلی کو پھر سے دلہن بنانے والا نظام الدین سیدہ فاطمہ کا بیٹا، فاسقوں فاجروں کو تہجد گزار بنانے والا نظام الدین محبوب الہی سیدہ فاطمہ کا بیٹا، اس کے بعد دکن کی اجڑی ہوئی بستیوں کو ایمان کے پودوں سے گلستہ بنانے والا، بہار لانے والا خواجہ بندہ نواز گیسودران سیدہ فاطمہ کا بیٹا، اللہ کے لیے سمنان کا تخت کو چھوڑ کر ہند میں لوگوں کو ایمان کی خیرات عطا کرنے کے لیے آنے والے مکہ و مشرق جامع سمنانی سیدہ فاطمہ کا بیٹا، آخر میں امام مہدی کی شکل میں آنے والے سیدہ فاطمہ کا بیٹا، آخر یہ سیدہ فاطمہ میں ایسی کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ اتنی متقی ہے، اس نے ایسا تقوی اختیار کیا، ایسی پرہیزگاری اختیار کی کہ اللہ نے اس کے تقوی کا صدقہ اور خیرات قیامت تک اس کی نسل پر،
بلکہ چنے اللہ تعالیٰ نے ایسے اچانک تو فیصلہ نہیں کیا نا کہ میں بعد میں اس کو پیدا کروں گا، اس کو جتنوں کو پیدا کرنا تھا سب فیصلے اس کے ازلی ہیں، پہلے ہی فیصلے ہوئے. تو یہ سب چنے ہوئے لوگ جن سے دین کو فائدہ پہنچنا تھا، پہلے ہی فیصلہ ہو گیا کہ پیدا کہاں ہوں گے؟ سیدہ کے گھر میں. بلکہ حیرت ہے کہ غوث پاک کی ولادت سے پہلے سیدہ کے گھر میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کہاں ہونا ہے. ایک دن حضور تشریف لائے سیدہ کے گھر میں، میرے آقا تشریف لائے. آنے کے بعد دیکھا کہ اسی گھر میں چھت کے نیچے مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے. 4 تن ہے، حضور آئے 5 تن ہو گئے. یہ 4 تن آئے، 4 تن تھے پہلے سے، حضور آئے تو 5 تن ہو گئے، 5 تن ہو گئے. سرکار نے 4 تن پہ نظر ڈالی، کیسے وہ چہرے تھے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں چاند کو، اور ایک مثل مشہور ہے کہ 4 چاند لگ گئے. کبھی سنا آپ نے؟ حالانکہ چاند ایک ہی ہے، یہ 4 چاند لگ گئے کی مثال آئی کہاں سے؟ تو میں نے بہت غور کیا تو مجھے پتا چلا جب حضور یہ 4 چہرے دیکھتے ہوں گے، یہ 4 چہرے، سیدہ کا چہرہ، علی پاک کا چہرہ، حسن پاک کا چہرہ، حسین پاک کا چہرہ، تو 4 چاند کے سوا یہ اور 4 چاند کون ہو سکتا ہے؟ 4 چاند لگنا گویا کہ لوگوں نے یہی سے کسی بھی وجہ سے لی ہوگی، لیکن میں تو ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات 4 چاند کی مثال لوگوں کو یاد ہے. 4 چہرے دیکھے، اس میں سے وہ چہرہ جو اپنے چہرے سے بہت ملتا تھا، اس حسن کو پکڑا، چوما، گلے سے لگایا. آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے، آج پوری توجہ کا مرکز حسن ہو گئے. امام حسین ڈگڈی کی باندھ کے دیکھنے لگے. عمر چھوٹی تھی، کم عمر تھے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں پہ زیادہ توجہ کی بجائے توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چھوٹوں پہ ہوتی ہے. یہی بات ہے. اور توجہ ایسے ہی تھی کہ زیادہ توجہ جب دونوں شہزادے ہوتے تو کس پہ ہوتی؟ امام حسین پر ہوتی. لیکن آج بظاہر ترتیب بدل گئی. آج بظاہر یہ نہیں کہتا ہوں خلاف معمول، وہاں کوئی چیز خلاف ہے ہی نہیں، وہاں سب چیزیں راست صحیح ہے، سیدھی سیدھی ہے، خلاف وہاں کچھ نہیں ہے. وہ جو کرے وہی سچی ہے، وہ جو کرے وہی صحیح ہے، وہی تو کر وہی سیدھی راہ ہے. تو آج ترتیب بدل گئی، ترتیب بدلی. حسین پاک پر توجہ کی بجائے آج پوری توجہ حسن مجتبیٰ پر. اب گھر میں جتنے ہوتے وہ سب کی توجہ کس پر؟ چھوٹوں پر، چھوٹے شہزادوں پر. سیدہ نے دیکھا کہ حسن پاک پر پوری توجہ، حسین پاک کی ٹکی باندھ کے آج دیکھ رہے ہیں. سیدہ نے کہا بابا روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج ساری توجہ حسن پر اور میرا حسین ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. حضور نے کہا بیٹی آج جبریل ہے، آج جبریل آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حسن کی نسل میں، حسن کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے، 9 ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے. اور حسین کی نسل میں ایک کے بعد ایک 9 امام ہوں گے حسین کی نسل میں. لیکن حسن کی نسل خاموش رہے گی، مگر پھر ایک ایسا پیدا ہوگا، ایک ایسا پیدا ہوگا ان 9 کے بعد جو مقام آپ کو اللہ نے نبیوں نے عطا فرمایا ہے، وہ مقام اس کو اللہ ولیوں نے عطا فرمائے گا اور اسی کے ہاتھوں ولایت بٹے گی. وہ کیفیت خدا کے منصب پہ پائی ہوگا جب وہ کہے گا بغداد کے ممبر سے میرا یہ قدم ہر ولی کی طاقت پر ہے، تو سب اس کے لیے جلد جھکا دیں گے. اس کو دنیا عبدالقادر جیلانی کہے گی میرے حسن کی نسل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسی لیے اس بچے کو آج میں حسن کے ذریعے سے پیار عطا کر رہا ہوں. یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں، یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں. اگرچہ کوئی کہے کہ یہ روایتیں تو ضعیف ہے، لیکن روایتوں کا ذوق فضائل اعمال میں تو مقبول ہوتا ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں کا تقویٰ، ماں کا تقویٰ اولاد کو قیامت تک ملتا. اب تقویٰ جس کا جتنا پاورفل ہوگا
اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں، ورنہ کم سے کم 4 نسل تک تو ایک ماں کا تقویٰ پہنچتا ہی ہے، 4 نسلوں تک رہتا ہے، اور ماں کی نحوست بھی کم سے کم 4 نسل تک ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے تو آیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، کبھی جھوٹی قسم مت کھانا۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لعنت کروں گا۔ ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوست برستی ہے نسلوں پر، نسلیں پریشان رہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دھرم کا پتہ، کیا زندگی ہے۔ آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو ماں بگڑنے سے، اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو، اپنے گھروں میں ام سلمہ میرین کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں رابعہ بصری کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں نفیسہ مصری۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی ہے، سیدہ ہے یہ، امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی۔ امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا، اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرمائے۔ نبی کے گھر کی سیدانیت یہ شان تھی، لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معاذ اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا، مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے۔ قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے، پہلے قصور ماں باپ۔ ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا، وہ فکر نہیں کیا، وہ تصور نہیں کیا، خیال نہیں دیا۔ ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی پاپوں سے، لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارا نہیں کرتی۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ یہ جلسے اس لیے منعقد نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تختیاں دے کر سلا دیں، یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ صرف سن کر مت جانا، بلکہ یہ عہد لے کر کے جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اب سیرت فاطمہ الزہرا پڑھانا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ، مولانا نے جو ہے وہ سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں، لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی، چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تعریف میں بہت لمبی باتیں کی۔ میں ہر ناظرین سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تعریف میری موجودگی میں نہ کی جائے، غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تعریف کرو گے، اگر اتنی دیر تک حضور کی تعریف کرو گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اگر جنت بھی نہ ملے اور جہنم بھی بچ گئے تو بھی کامیاب ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر عمر برابر چھوٹ گیا تو بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کی فکر یہ ہماری اوقات کیا ہے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا ہے، ہمارے چہرے دیکھنے سے کیا ملنا ہے، ہماری گفتگو سننے سے کیا ملنا ہے۔ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایک مقبول بندہ ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ 40 تو ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اللہ والے آئیں گے، نظر ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ واللہ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیے، لیکن بس کس نیت سے دیا کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ، یہ نیک بندے کا ہونٹ میرے ہاتھ میں لگ جائے، اس کے ہونٹ کی برکت سے میرے وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ورنہ میں نے کبھی یہ سوچ کر کسی کو ہاتھ نہیں دیا کہ ہم اس قابل ہے کہ ہم چومے جائیں، ہم کبھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ ہو پر یہ ناپ یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑی پیسے کپڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا قوم کا مقرر سب سے زیادہ مصیبت میں ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے ہونٹ
آپ کی कैचियों से काटे जाएंगे। उसकी आंखें पेट में, ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, देने वालों को भी मांगने वालों को भी। मैं बार बार इसका रोना रोता हूँ कि इमाम 1 महीने तक इमामत कर रहा है, 5-6 हज़ार से ज्यादा देने की तौफीक नहीं। वो जनाजे से लेकर के निकाह तक पढ़ाता है, नहीं देते कुछ उसको 5-6 हज़ार से ज्यादा। मुकर्रिर को 50-50 हज़ार तक देते हैं, नारखा को 50-50 हज़ार तक देते। जो कौम महीने महीने भर मेहनत करने वाले इमामों की खैर खाई न करे, बल्कि वकील को देख के उठ के खड़े होते हो, जज को देख के उठ के खड़े होते हो, डॉक्टर को देख के उठ के खड़े होते हो, और मौलाना को देख कर रास्ता बदल देते हो, ये कौम का हाल है। वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जो इमाम तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हारी वकालत करता है अल्लाह की बारगाह में, उसकी नमाज की सही होने पे तुम्हारी नमाजें सही हो जाए, उसकी नमाज गलत होने की वजह से तुम्हारी नमाजें गलत हो जाए, उस इमाम की कदर नहीं अपने पास। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाने की कोशिश करेगा? खुदा के लिए निकलो गंदगी से, हमारी कोई तारीफ नहीं करना, हमारे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि हम कौन है। जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पे होगा, उस दिन फिर कोई नारा लगाए तो लगाए, उस दिन कोई तारीफ करे तो करे, लेकिन बात नहीं करना इस तरह से। उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह इस बंदे के खुलूस के जुमलों को मेरे लिए दुआ बना दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा ये कह रहा है, वरना अपनी औकात क्या है मेरे भाइयों। अगर उसने ऐबों के पर्दे न डाले होते तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना यहाँ बैठने के काबिल होते। अल्लाह हमारे हाल पे रहे फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं आजिज़ी कर रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, जिसने जन्नत बेची है वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किससे हो गई, जो हकीकत जन्नत बेचने वाली, जिनकी हम 12वीं या 22वीं के कूड़े की न्याज करते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कूड़े की न्याज पर भी, बहुत दर्द है। क्यों हो रही कूड़े की न्याज? तो शिया करते हैं, वो शिया करते हैं तो करते हैं, शिया अहले बैत की मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहता है तो क्या हम छोड़ दें अली अल मदद? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। फर्क है, उनके दिल सिया है, हमारे दिलों को दुआ कर दे, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। हम तो ये कहते हैं जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत है। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है। हम इस नारे के कायल हैं, और ये शिया करते हैं न्याज को, क्या हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, यहाँ भूल जाते बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कूड़े की न्याज से बड़ी तरह, लेकिन होने दीजिए यार, हम अपना काम करते हैं, हम इश्क के बंदे हैं। इतना कहे कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं। पहली बात तो उनके फातिहा होती नहीं है। फातिहा का तसव्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत किया है। जो मुरब्बेजा फातिहा है, इसका तो सिर्फ अहले सुन्नत किया है और कहीं नहीं है। वो तो उसमें थूक भी डाले, क्या क्या डाले, भी वो ये सब बात करने का यहाँ मौका नहीं है, वरना बात कहीं और जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने तकद्दुस से बनता है कि हमारी औरतें ही बावजू पकाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ न्याज का बड़ा एहतमाम है। न्याज को न्याज कहते ही इसलिए है कि वो बड़ी आजिज़ी से और अकीदत से पेश की जाती है। हाँ, इसीलिए उसको न्याज कहते हैं। तो जिस इमाम जाफर सादिक के न्याज करते, उनका एक पड़ोसी, इमाम जाफर सादिक हज को जा रहे थे। वो पड़ोसी ने कहा हज़रत मैं घर बेचना चाहता हूँ, और आपका पड़ोसी तो पहले आपका आके कि आपको घर बेच। इमाम ने पूछा कितने बेचोगे? कहा इतने में। कहा देख इतने मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, मेरा नाना मालिक जन्नत है, तू मुझे घर बेच दे, मैं तुझे उसके बदले में जन्नत में महल लिख करके देता हूँ। उसने कहा ठीक है। हम लोग भी उस वक्त के बड़े मोतक़िद थे, लेकिन आज कोई सैयद साहब ऐसा नहीं करना, बराए मेहरबानी नहीं करना, इसका मिसयूज नहीं करना। खुदा के लिए कौम बहुत बड़ी है। हाँ, तादाद मेरे भाई लोग हैं, इसलिए मैं इनको कहने का हक रखता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे यार, हर जमाने में सैयद की पहचान देने वाली नहीं है, लेने वाले तो और लोग दिया है, हर दौर में दिया है,
کسی دور میں سر دیا، کسی دور میں کلیجہ دیا، کسی دور میں علی اصغر دیا، کسی دور میں علی اکبر دیا. بس دینا ہی دینا ہے. یہ دینے والی قوم، دینے والے، یہ مانگنے والے لوگ. لیکن اس وقت سیدنا امام جعفر صادق کچھ اختیار بتا رہے تھے کہ وہ دور ہی ایسا تھا. وہ دور جو تھا نا، اصل میں سادات کے دشمنوں کا، وہ بادشاہوں کا دور تھا. تو کچھ وہاں جب وہ ایسا ہوتا ہے تو کچھ بتانا پڑتا. تو آپ نے بتایا کہ میں جنت لکھ دیتا ہوں. وہ سچا معتقد تھا، اس نے لکھ دیا، وہ رجسٹری کرا دی، اور آپ نے پیچھے لکھ دیا اس نے گھر دیا، میں اپنے نانا کی جنت سے اس کو جنت میں محل دیتا ہوں. وہ کتنا عاشق تھا اور معتقد تھا. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دیں. رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا. اچھا یہ تحریر لے دے کر سیدنا امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے. حج کو چلے گئے. اب حج جائے تو وہ واقعی انتقال کر چکا تھا، مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. حج سے واپس آئے تو اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی. حج سے واپس آنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی. بیٹوں نے امام جعفر صادق سے آگے کہا کہ آپ نے ہمارے ابو سے گھر لے لیا، ایک ایسا وعدہ کر کے جو قیامت میں پورا ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، گھر واپس دو. فرمایا مالک وہ تھا، بیچا مجھے، میں نے خریدا، میں مالک بن گیا. اب تم نہیں مانگ سکتے، شرم نہیں مانگ سکتے تم. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا وہ تحریر تھی، میں نے جنت میں مکان دیا تھا. کہا کہ ہمیں ثبوت چاہیے. فرمایا یہ ثبوت اب مجھ سے مت پوچھو، اپنے باپ سے جا کے جاؤ اسی قبر پہ اور جا کے پوچھو کہ ثبوت کیا ہے. جب قبر پر گئے تو وہاں پر وہی رجسٹری کا کاغذ پڑا ہوا تھا. ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں نے گھر دیا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ میں نے جنت میں محل دیا نانا کی، یا پیچھے لکھا ہوا تھا جنت میں محل دیا نانا کا. اور اس کے بعد نیچے اس کی اپنی خود کی تحریر تھی، میرے بیٹوں جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو، انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے. اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہوگی تو میں تمہاری سفارش کروں. کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سگے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہوگی تو میری سفارش کرنا، میری بخشش ہوگی تو تمہاری سفارش کروں گا. لوگ کہتے ہیں آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، تو آپ رو کر کہتے ہیں یہی تو رونا ہے. اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائے. حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا مستقل، جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا، اتنی خشیت تھی، آج ہم کتنے بے باک ہو گئے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی. جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہو گئے، جتنا تکبر اپنے میں آ گیا ہے. اس لیے خیال کرنا اس بات کا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. بات دور سے دور چلی گئی، آتے اپنے عنوان کی طرف. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کی سیر کرانے کی بات چل رہی تھی کہ آئیے میدان محشر کی سیر کر لیتے ہیں. بات دور نکلی، اب بات شارٹ ہی کر لیتے ہیں. جو عنوان لے کے چلا تھا اب شاید وہ پورا نہیں ہوگا، اختصار کسی کو ختم کر دیتے ہیں. میدان محشر کی سیر، میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی، نوح علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے خوف سے نفسی نفسی کرتے ہیں. حدیث پاک جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا، اے کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا. حالانکہ یہ کعب کون ہے؟ تابعی. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کو. ایمان کی حالت دنیا سے وہ تابعی، صحابی نہیں. اور فاروق اعظم
صحابی جانشین رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بلکہ ہم سنیوں کے عقیدے میں مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول حضور نے انہیں مانگا ہے، اللہ سے طلب کیا، مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو کہا کہ آپ ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا. اپنا حال کیا ہے؟ جہاں خوف خدا کی بات ہوگی تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش. ارے اب بھی مولانا نماز کی بات کریں گے، اب بھی داڑھی کی بات کریں گے، اب بھی عمل کی بات کریں گے. میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو چلا جاتا ہے ابھی بھی، اور تقریر ختم کرتا ہوں تو پھر آتا ہے. یار کہاں چلے جاتے ہیں دنیا، تم ڈراتے بہت ہو. میں نے کہا کہ ہم کیا ڈرائیں، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان، اور سارے انبیاء ڈرانے ہی کے لیے آئے. بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ حکم ہوا نا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، بالا پوش اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. تو یہاں ڈرنے ڈرانے ہی کی بات ہوگی. بات و نصیحت اسی کا نام ہے. لطیفہ گوئی کے لیے ٹی وی کے ڈرامے کافی ہیں، یہاں نصیحت کی جگہ ہے، یہاں خوف خدا پیدا کرنے کی جگہ ہے. اور چونکہ کئی اولیاء ہوتے ہیں ایک محفل میں، تو ان کی برکت سے اپنا بھی کنیکشن جڑ جائے، خشیت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فاروق اعظم نے کہا اے صاحب مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا. حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر اللہ کا اتنا تھا فاروق اعظم کے دل میں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. تو مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا، چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا. اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر سے مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں تھی ان کا حال کیا تھا. تو کہتے ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے. کہانی قصہ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننا. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں سے دن جانا ہے. ہم نے بہت لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. میرے بھائیوں ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے. بہت جلد وہ دن آئے گا. میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار، کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں. بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتا نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے. بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو. یہ خوف، بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی. کوئی کسی کا نہیں، سب گھروں میں قید ہو گئے. نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. تو ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے. اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ. اللہ کے لیے کچھ کر لو، منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے. اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے. فاروق اعظم سے کہا بھی آباد میں امیر المومنین، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ محشر میں.
تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کے فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے، اور اس کی جب آنکھ بھڑک رہی ہوگی تو اس کی بھڑکتی ہوئی آنکھ کو دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جو ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہے، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ابراہیم کو امان دے دے بس، میں اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے امان دے دے بس، اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھے، کعبے احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس سے اللہ نے توریت نازل کی، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ تجھ سے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ سکتی، اپنے آپ کے لیے امان مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سجدے میں سر رکھ کر یہ کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ دیکھیں یہ میدان محشر، جس محشر کے لیے سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا وہاں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لینا، بہت ہمت ہے نا۔ اگر وہ نیکیوں کا حساب لے لیں، نیکیوں کا، ہم نیکی کا حساب نہیں دے سکتے، گناہوں کا حساب دے سکتے۔ غوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے روتے تھے اے اللہ اگر میرے اعمال کے بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تھے تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا۔ یہ لوگ جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہم کا کہاں ہے؟ ہم لوگ خدا کے لیے خود فریبی اور شیطان فریبی کا شکار مت بنو، بہت گناہ کر چکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے۔ جب معصوم لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی ہم جیسے پاپیوں کا جنم کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے اللہ سے کرو، پلٹ جاؤ۔ اور اب اس دن کیا ہوگا؟ اس جو آیت پڑی تھی اوپر سے اور بات اب ان کی طرف جاتی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے نبی کے سوا، وہ ایک الگ شان ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگ سکتی، آج مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے تیری۔ اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے سوا، جس دن جبریل اور فرشتے نفسی نفسی کہیں گے، اس دن اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے ان السمع والبصر، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا؟ ہم پوچھیں گے تم سے کیا سنا تھا؟ قرآن ہے یہ، میری قوم کے جوانوں کیا سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ پکچر کے ڈائلاگ، فلمی گانے، شرکیہ کلمات، گندی گندی اسٹوریاں، نفس کو ابھارنے والے کلام، کیا سنا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے سنا کیا تھا، کانوں کا استعمال کیا کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنے ہوں گے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا گیا۔ کیا سنا تھا؟ قربان، موبائل تو 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا، کیا سنا تھا؟ رات رات بھر کان کے رکھ کر کس سے باتیں کرتے اور کیا کیا باتیں کرتے، کتنی گندی گندی باتیں۔ اگر ریکارڈنگ اوپن ہو جائے تو خود کو شرم آتی کہ میں نے کتنی گندی بات کی، کتنی گندی بات کرتے ہیں دوستوں سے، گالی، ماں بہن کی گالی، ننگی ننگی گالیاں۔ مت سنو، فون کٹ کر دو، میرے کان یہ سننے کے لیے نہیں ہے۔ کیا سنا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پوچھیں گے کیا سنا تھا، بتانا پڑے گا نا، کس منہ سے گالی دے پاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ سنا تھا؟ گانے گا کر کیسے بتا سکو گے کہ یہ سنا تھا؟ وہ ڈائلاگ کیسے بتا سکو گے کہ یہ پوچھا جائے گا نا کیا سنا تھا، بتانا ہوگا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اس دن تو لکھا بھی ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا، لینا تو پڑھ کے سنا کیا کیا تم نے سنا تھا، پڑھ کے سنا۔ کیا احتیاط تھی بزرگوں
کی کیا اختیار کی. ایک دن فاروق اعظم کے اس حصے میں پھوڑا ہو گیا. اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بغل. صحیح. لوگ عیادت کے لیے آئے. آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. اور کسی نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا؟ شارٹ کرنا حضور کو پسند تھا. ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. ایک جملے میں کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا تو شارٹ ہوتی نا بات. فرماتے ہیں لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کہتے وہ لکھا جاتا ہے. اب وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بغل پڑھ کے میں کیسے وہ بغل کا نام لینے بھی شرماتے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہے. قرآن کہتا ہے سنی کتنی گندی گندی باتیں ہیں. اس دن کا احساس کر لو. نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے. کوئی کام نہیں. قرآن کا ان سامع پوچھیں گے تمہاری سمجھ. والبصر آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں کیا دیکھا؟ پیر صاحب پوچھے تو نہیں بتا سکتے، ابا پوچھے تو نہیں بتا سکتے، مقرر صاحب سید صاحب پوچھے نہیں بتا سکتے. میرے عزیز بھائیوں، ایک دن میں کیا کیا دیکھا نہیں بتا سکتے، پوری زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟ وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا. وہ دن کا خیال تو کر لو. کیا بتائیں گے؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں کی اتنی احتیاط تھی دیکھنے کے معاملے میں. اتنی احتیاط تھی کہ نگاہیں نیچی رہتی تھی. ایک دن سیدنا داؤد طائی کو کسی نے پوچھا داؤد آپ کے گھر کی چھت نہیں ہے؟ حضرت داؤد طائی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. سیدنا داؤد طائی پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ واللہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھت ہے کہ نہیں ہے. تو کتنے سال سے رہے ہو؟ 40 سال سے رہے ہو. تب 40 سال سے رہے ہو چھت نہیں پتا نہیں؟ فرمایا اوپر نگاہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ بلا ضرورت نظر کیوں اٹھاؤں، اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا. جن کے تقویٰ پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے. آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرے ہمدرد مت بنو، میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے. اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ. میرے قوم کے جوانوں ہمت نہیں ہمارے اندر اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا. یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے. اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 قدم زمین کے اندر پھنس جائے گا. سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا. والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے. لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، دلوں میں بغض رکھتے تھے، سینے ملاتے تھے، سینے دل نہیں ملاتے تھے. زبانیں میٹھی تھی، دل بھیڑیوں کی طرح تھے. اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے، بیٹا کہتے رہے، بیوائی کہتے رہے، یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے. پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا. اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں، نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے. دلوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، دل میں گندگی مت رکھو. پھر کہتا ہوں کسان ہو، جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا بیج کیسے بو گے. اس لیے اس دن پوچھا جائے گا. اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو. آخری بات اور دل کی بات، آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا.
اب کیا کر سکتے؟ جو ہونا تھا ہو گیا. یہی ہے نا علاج. کیا ہے علاج؟ یہ کچھ بھی ہو گیا ہو توبہ کر لو, توبہ کر لو. اسی پہ اینڈ کرتا ہوں میں بھی آپ. اور پھر ولی کا افسانہ ہے. ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا, ان کے صدقے بخشا. اور پھر ولی جہاں سید بھی ہوں, اہل بیت بھی ہوں, اور پھر زمین کے اندر بھی ہو, زمین کے اوپر بھی ہوں, اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں, تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کر لو. لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں, جو ہر جگہ کہتا رہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, توبہ نام کان کھینچنے کا بھی. بہت مرتبہ کان کھینچے. توبہ نام گال پیٹنے کا نہیں, بہت مرتبہ گال پیٹے. توبہ نام استغفر اللہ صرف پڑھنے کا نہیں, بہت بار استغفر اللہ پڑھ لیے. توبہ نام ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا, گناہوں پہ نادم ہو جانا, شرما جانا, اور اپنے اللہ سے عہد کر لینا کہ اے اللہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. بس یہ عہد پھر مت توڑنا. اس کا نام توبہ ہے. اور بلکہ جب توبہ کے بعد گناہ کی یاد آئے, توجہ, توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, توبہ کے بعد اگر گناہ کی یاد آئے تو لذت نہیں ملنا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیوں. لوگ تو یہ کہتے ہیں یار جوانی میں کیا مزے تھے, آج یاد کر کے آ جائے کیا مزے تھے یار, اس وقت کالج کی زندگی میں کیا ہم نے گل چھلے اڑائے. یہ توبہ نہیں ہے, یہ توبہ نہیں, نادمی نہیں, شرمندگی. توبہ نام ہے شرمندگی, توبہ نام ہے ندامت. آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک توبہ کا ذکر کر دو, اگر اجازت ہو توبہ کا ذکر کر دو. مجھے بہت پسند ہے یہ ذکر بہت پسند ہے, اس لیے کہ اس گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے توبہ کی اللہ کی طرف سے. اس لیے میں چاہتا ہوں اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا خیال نہ ہوتا, احساس نہ ہوتا, تو میں اس کو یعنی کہ پھر بہت بیان کرتا. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات ڈبل نہ ہو جائے تاکہ لوگ بوجھ نہ ہو. لیکن کہیں بھول جاتا ہوں تو کہیں ہو جاتا ہے. میں نے باتوں کو کہا کہ بھول جاتا ہوں تصویر کر کے تو کہیں ہو جاتا ہے تو آپ معاف کر دیا کریں. حالانکہ اگر ڈبل ہو جائے تو پھر بھی اس میں برکت ہے, کم سے کم سننے کی برکت تو ملی جانی ہے. مجھے بہت پسند ہے اور بہت اس سے زندگیاں بدلی اللہ کی طرف سے. توبہ شرمندہ ہونے کا نام. پھر گناہ کتنے بھی بڑے ہو, کتنے ہی بڑے گناہ ہو, اگر شرمندگی مضبوط ہے, ندامت مضبوط ہے, دل کے اندر احساس گناہ ہے, تو پھر گناہ نہیں دیکھے جاتے, احساس دیکھا جاتا ہے, شرمندگی دیکھی جاتی. دو ہی آنسو پھر پوری زندگی کے گناہ ختم کرنے کے لیے کافی ہے. پھر کتنا ہی بڑا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اتنے بڑے گناہ کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجمع میں شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ. اس شخص ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا, اپنے سر پہ خاک ڈال رہا. میں بطور مفہوم پیش کروں گا اپنے الفاظ کے جامع میں. وہ خاک ڈال رہا تھا اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے. اس نے کہا عمر میری سفارش کر دو حضور سے کہ حضور مجھے معاف کر دیا, میرے لیے معافی کی دعا کر دو. فاروق اعظم ہے اور سرکار ایک بندہ ہے جو دروازے پڑا سر پہ خاک ڈال رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ حضور سے عرض کرو کہ حضور میرے لیے دعا کرے کہ میری معافی ہو جائے اور حضور بھی مجھے معاف کر دیں. فاروق اعظم نے سرکار نے کہا بلاؤ اس کو, کون ہے وہ آیا, وہ جوان. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. آقا نے کہا ہوا کیا؟ حضور بس اتنا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے. اب حضور علیہ السلام کو چونکہ آگے کی امت کے لیے راستہ بتانا تھا نا غیب نبی کو, تو سرکار نے کہا تجھ سے ہوا کیا وہ بتا. حضور مجھے شرم آ رہی ہے, میں کیسے بتاؤں, میں کیا عرض کروں آپ سے. آقا نے کہا ہوا کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. زمین کے ذروں سے زیادہ؟ ہاں. سمندر کی جھاگ سے زیادہ؟ ہاں. پھر آقا نے کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟
اللہ کی رحمت سے زیادہ پھری تمہیں رونے لگا. راستہ حضور ہی نے بتایا, لیکن آگے کے لیے ہمارے لیے بھی گویا کہ راہ بتا دی گئی. اللہ کی رحمت سے زیادہ وہ کچھ نہیں جواب دیا, رونے لگا. وہ پوچھا کیا ہوا, بتا تو صحیح. اس نے کیا تھا, میں کفن چھوڑا اور میں نے 999 لوگوں کے کفن چرائے تھے, اور 1000واں کفن جب میں چرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب حادثہ. ایک تو کفن چرانا ہی بہت بڑا گناہ تھا, حالانکہ اب شاید کوئی کفن نہیں چراتا, تو کپڑوں کی بڑی اخلاق ہے. اس دور میں ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے تو لوگ کفن بھی چرا کے بیچ دیتے تھے, دکھتے تھے چوری ہوئے کفن بھی. عجیب دور سے بھی لوگ گزرے. آج بہت کپڑا اخراف ہے, بہت کہ آج کل تو کپڑے سے زیادہ شاید کوئی چیز اخراف ہے. بہت کپڑے سستے بھی ملتے ہیں. تو کہا کہ جو گولپن ہوتا ہے قبر کھودنے والا, اس سے بھی میری پارٹنرشپ تھی, اور وہ مجھے آگے اطلاع دیتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, آج آ جانا, وہ نشان لگا دیتا. یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ بظاہر نہیں آئے ہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کرتا ہوں تاکہ حدیث پاک کا تقدس بھی قائم رہے اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. جو لکھا ہے مین وال میں ویسے پڑھ کے تو نہیں سنا سکوں گا, ورنہ پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس سے میرے پارٹنرشپ تھی, میرے اس سے شرکت تھی کہ میں بتاؤں, وہ مجھے بتائے کہ اور پھر میں آ کر کے کفن نکال دیتا تھا, بیچ دیتا, میں اس کو کچھ رقم دے دیتا. ایک دن اس نے مجھے اطلاع تھی آج بہت مالدار گھر کی لڑکی کا انتقال ہوگا, اور کفن جو ہوگا وہ دیبا کا ہوگا. اس زمانے میں جیسے آج ہمارے یہاں جو وہ بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا, کچھ مخمل ہے, یہ ہے, وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا سب, تو ویسے اس دور میں بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا دیبا کا. اس کا کفن دیبا کا ہے, اس کا مطلب بہت دنوں تک کا خرچہ نکلنا تھا. تو اس نے نشان لگا دیا تازہ قبر پر, اور مالدار تھی وہ لڑکی, مالدار گھرانے سے تھی. جب میں اس کا کفن نکالنے کے لیے گیا, وہ 1000ویں میت تھی, 1000واں نمبر تھا اس میت کا. تو جب میں نکالنے کے لیے گیا تو میں نے اس کے تختے ہٹائے اور اس کو قبر سے باہر نکالا. سناٹا ہوگا قبرستان میں, چاند کی دودھیا دودھیا روشنی زمین پہ پڑ رہی ہوگی, لائٹ کا دور تو نہیں تھا. تو جب میں نے اس کا کفن نکال دیا تو کفن نکالنے کے بعد اس کا جسم کپڑے کے بغیر ہو گیا, اور چاند کی دودھیا روشنی جب اس کے بدن پہ, برہنہ بدن پہ پڑی تو وہ اتنی خوبصورت مجھے لگی کہ شیطان مجھ پہ غالب آ گیا. اور شیطان غالب آیا تو قبرستان کے اندر اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے وہ کام کیا جو میں نے نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے بدفعلی کی مردے کے ساتھ, مردہ لڑکی کے ساتھ. پھر اس نے کہا جب میں اس سے بدفعلی کر چکا, وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی, زندہ ہو گئی, اور اس نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے, کبھی اللہ تجھے معاف نہ کرے. تو نے مجھے گندا کر دیا, تو نے مجھے ناپاک کر دیا. کیا منہ لے کر اب میں ان مردوں کے درمیان, ان قبر والوں کے درمیان رہوں؟ اور پھر وہ غائب ہو. میں بھاگا, کفن چھوڑ کے بھاگا. لڑکی تو پھر مجھے نظر نہیں آئی, لیکن اب اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکراتی رہتی ہے. نہ کھا سکتا ہوں, نہ پی سکتا ہوں, نہ سو سکتا ہوں. سکون نہیں ہے, سکون, بے قراری اور بے چینی آتا. اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی بات میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو حضور سے بڑا علم والا کوئی نہیں اللہ کی مخلوق میں. تو اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے محبوب ہو کر حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, کوئی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا حضور ڈرتے ہیں. تو جیسے اس نے کہا نا کہ مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا, تو حضور پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا, غلبہ, خوف کا غلبہ. اور اگر میں جلدی سے یہاں سے دور ہٹ, نفرت سے نہیں کہا, چھڑکنے کے لیے, وہ جو اللہ کے خوف کا غلبہ, جلدی سے تو یہاں سے دور ہٹ, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے. دور ہٹ گیا یہاں سے. وہ نکلا وہاں سے اور جنگل میں گیا, اور جنگل میں جا کر خاک ڈالنے لگا. خوب روتا تھا, خاک ڈالتا تھا, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. اسی طرح
کئی دن بیتے، مختلف روایات میں مختلف ایام کا ذکر آیا ہے. ایک دن وہ سر پہ خاک ڈال کے رو رہا تھا، اس کو اچانک حضور کا یہ جملہ یاد آ گیا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت. روتے ہوئے جو اس کو یاد آیا تو اس نے کہا اے اللہ، میں نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا، لیکن میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں ہے نا. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تیری رحمت سے بڑا میرا گناہ ہے تو پھر ایسا عذاب دے کہ وہ عذاب تو نے کسی کو نہیں دینا، نہ کسی کو دیا، وہ عذاب دے دی مجھے اگر تیری رحمت سے بڑا ہے. اور اگر تیری رحمت سے بڑا نہیں اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کر دے. اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. ادھر اس کا یہ کہنا تھا روتے ہوئے، ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں ہے، اس کی یا رسول اللہ، وہ جو کفن چور تھا اللہ نے آپ کے صدقے میں اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی. میرے آقا نے کہا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ حضور سے اس کی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے خصوصی تحفہ اور عطا کیا ہے. اگر اس سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اس مجمع میں کوئی ہو لیکن شاید اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. آؤ میرے بھائیوں، اب اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہو گیا میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی کامیاب، آپ کا بھی آنا کامیاب. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.